Welcome back. Nazreen, we were talking about the 18th Amendment. So 18th Amendment you think is the final solution for our governmental issues? کہ hierarchy جو ہے federal, provincial has been solved now and we know exactly what we are supposed to do? سلمان سالو تو آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ از دا فائنل سولوشن. ویسے 18ویں ترمیم کے جو آرکیٹیکٹس ہیں آئی تھنک دے آر ڈیزرونگ آف پریز. انہوں نے جو 26 یا 27 کمیٹی کے ارکان تھے دے پروڈیوسڈ اے ڈاکیومنٹ آن وچ دے ور آل یونائٹیڈ اینڈ دیٹ جو کنسنسس جو آپس میں پیدا ہوا couldn't have been easy because every type of political opinion was there. اور پھر جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب اس نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے 292 ووٹس 292 ووٹ ان فیور 0 اگینسٹ. سینٹ میں 90 in favor 0 against. So it is that's unanimous. So it is a remarkable achievement. Do you think this will ignite economic growth in Pakistan? نہیں دیکھیے یہ جو معاملہ جو انہوں نے حل کیا اس جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ حل یہ کیا کہ جی جو چھوٹے صوبوں سے بار بار یہ مطالبہ تھا کہ جی ہمیں خود مختاری کی یقین دہانی کرائی گئی تھی جب ہم نے 1973 میں بھی کنسنسس سے پاس کی آئین تو اس وقت ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 10 سال کے اندر اندر جو یہ کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اچھا اس پر بھی دو رائے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب سے اگر آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے ریکارڈ دیکھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا. اسفندیار ولی خان صاحب سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو بالکل ہر طرح کی یقین دہانی اس بات پر کرائی گئی تھی. اچھا اب خیر اس کو چھوڑیں یہ جو مسئلہ ہے اباؤٹ پروونشل اٹانومی یہ تو آپ نے حل کر دیا بٹ کوئی بھی اس طرح کی جو ترمیم ہوتی ہے یو کانٹ سے کہ دس از فائنل سولوشن. اس پہ پھر دوسرے الگ طرح کے مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ہیلتھ منسٹری ختم کر دی. اچھا مجھے اگلے دن کوئی ڈاکٹر صاحب بتلا رہے تھے ویری ایمیننٹ ڈاکٹر آف لاہور. He said کہ شاہد صاحب you would be amazed to know that out of 170 or 180 countries, major countries of the world, Pakistan now is the only one without a federal health minister. اچھا only country in the world without a federal health minister. اور وہ پھر پرابلم ابھی حال ہی میں اس کا. And health is not only a health issue, it is also a manufacturing issue. دوائیاں pharmaceutical industry جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اب واپس لا رہے ہیں نا so they found out کہ اس سیکٹر میں اوور ڈیولوشن ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح they didn't think about this. Well let us say کہ we can give them the benefit of the doubt. انہوں نے ایک میکنزم اس میں 18ویں ترمیم میں ڈالی ہوئی ہے دیٹس the Council of Common Interest جس کے اب سربراہ وزیر اعظم ہیں and it's supposed to have a permanent secretariat اور ہر 3 مہینے بعد they are to meet and there is also Ministry of Interprovincial Coordination. اور یہ جو سبجیکٹ ہے this is on the concurrent list interprovincial coordination. تو قانون سازی بھی کر سکتے ہیں جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ قرارداد منظور کر کے پارلیمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے اس پر پارلیمنٹ قانون سازی کرے. یہ پہلے بھی ہوا ہے یہ نہیں کہ یہ اب ہوگا. 1977 میں بھی جو کوآپریٹیوز کا موضوع ہے دیٹ ہیز آلویز بین اے پروونشل سبجیکٹ مگر اس وقت انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ پروونشل کوآپریٹیو بینک تو ہیں مگر وی نیڈ اے فیڈرل کوآپریٹیو بینک. نو ون ایک صوبے سے تو یہ نہیں بنتا تھا پھر انہوں نے ساروں نے تو we'll also give up an education minister. There will be more of this. Some standards of education curricula میں probably اس طرح کی بات ہونی پڑے گی. Environment education commission بڑی مشکل سے بچایا آپ. اچھا اب جو لیبر کے معاملے ہیں جہاں آپ کے انٹرنیشنل obligations ہیں یا آپ کے کچھ ٹریڈ یونینز ہیں which have got not just confined to one صوبہ but all over the place. تو کہ یہ اب پاکستان ایک ہی اکانومی ہے یا اب 4 صوبوں کی 4 ڈفرنٹ اکانومیز بن جائیں گی؟ I mean if you have different rules and regulations applied in the provinces تو لیبر کے لاز سندھ میں ڈفرنٹ ہیں پنجاب میں ڈفرنٹ تو wouldn't that create a mess؟ نہیں گورنر صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو
آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں لیبر میں, یو آر سگنیٹریز ٹو سم تھنگ لائک, بٹ یونیفارم تو ہونے چاہیے. So the federal government will have to ensure that there is a certain amount of uniformity. You can't have one province in violation and the other not in violation. Now, very obviously, as far as one province can be over-regulated, another one can be deregulated. So, which leads you to the second thing, that there have to be national standards on most things. وہ کون بنائے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کو ہی بنانے چاہیے. ہر چیز میں اگر ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں تو ان کا بھی ایک نیشنل آپ کی اسٹینڈرڈز ہوں گے جو پوری دنیا ریکگنائز کرے. دنیا میں اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اسی طرح کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. So you'll have a lot more institution like the HEC. You'll have to then institutionalize things. I mean, I've been Federal Secretary of Health now. For example, you have something like the Federal Drugs Authority. So basically, I would like to go back. Has the 18th Amendment solved our economic issue of slow growth? Will it have a positive impact on our economic growth? Yeah, isme ab we'll be muddling through with different provinces trying their own thing and maybe ending up making a bigger mess of things. سلمان, I don't think the 18ویں ترمیم سے کوئی اس طرح کا آبجیکٹو نہیں تھا. میں نے ان کی رپورٹ بھی پڑھی ہوئی ہے, تو اٹ واز انہوں نے اپنے آپ کو کوئی 9 ہدف دیے ہوئے تھے. اکنامک گروتھ واز ناٹ ون آف دا ٹارگیٹس. Economic growth was never not part of the... No. That was never the objective of the 18th Amendment framers. کہ جی they will make the economy more efficient. ہاں جی, نہیں, یہ نہیں تھا. جو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک یہ اکنامک گروتھ کی بات ہونی چاہیے تھی یا ہوئی بھی, وہ تھی NFC, نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے نا, اس میں جو ریسورس ٹرانسفر ہوا ہے تو اس کا تعلق ہے وتھ اکنامک گروتھ. کہ اب تک جتنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں دے فیلٹ اسٹاروڈ فنڈس, کہ جی ہمارے پاس یہ ساری ذمہ داریاں ہیں فار سروس ڈلیوری, خاص طور پر ایجوکیشن, ہیلتھ, لا اینڈ آرڈر, اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, سارا کچھ فیڈرلی کنٹرولڈ ہے. وہ معاملہ آپ نے کچھ حد تک حل کیا ہے تھرو دا NFC, مگر وہاں بھی تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں امبیلنس آ گیا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں بیسکلی یہ ہوا ہے کہ جو خیر ایک تو ٹرانسفر ہوا ہے فرام دا فیڈریشن ٹو دا پروونسز, دوسرا جو تقسیم ہوئی ہے نا اس میں پنجاب کا حصہ تقریباً 5% کم ہو گیا ہے آبادی کے لحاظ سے, اور بلوچستان کا دگنا ہو گیا. ٹھیک, اچھا اب ٹھیک ہے, should be like that. میں اس کو اس پر I'm not کہ جی انہوں نے کیوں ان کا دگنا ہوا, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں. Do they have the capacity to spend the money? تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایویڈنٹلی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ فنڈز پنجاب میں ہر MPA کو دیے جاتے ہیں وہ 50 لاکھ روپے ہیں, 50 lakhs پر MPA. ٹھیک, بلوچستان میں 25 کروڑ پر MPA. مطلب ٹھیک ہے, اگر تو وہ 25 کروڑ روپیہ ہر MPA, اگر وہ 25 کروڑ روپیہ ہر MPA واقعی اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ پر لگاتے ہیں, ایکسلنٹ, نتھنگ لائک اٹ جی. مگر مطلب یہ بات تھوڑی بہت اس کی ریفلیکشن ہے کہ سول گورنمنٹ کی جو ان کی انتظامیہ ہے, بلوچستان گورنمنٹ کی انتظامیہ, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. I think we'll come to that. But Tasneem, do you think کہ now with creating so many regulatory centers کہ پروونس میں بھی ریگولیشن چل رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, there is a lot of overlap. Is it leading to confusion or you think کہ یہ ultimately... دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 18th amendment جو ہے پولیٹیکلی تو بڑا کامیاب تھا, مگر یہ ہے کہ چونکہ بڑی جلدی میں کی گئی, اور جلدی میں اس واسطے کی گئی کہ ایک ہمارے ہاں تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کرنی ہے تو اس پہ زیادہ ٹائم نہ لگاؤ, ادروائز پھر نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کچھ ایویلویشن ہو جانی چاہیے تھی, جہاں کچھ سٹڈیز ہو جانی چاہیے تھی, جہاں کچھ صوبوں سے نیچے کے لیول پہ بھی ڈسکشن وہ نہیں ہوئی, نتیجتاً آپ کو اس کی جو پرابلمز ہیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی. ابھی تو آپ کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ مرکز میں کوئی کام ہوتا تھا تو صوبے میں چلا گیا, نہ صوبے کو پتا ہے کہ وہ کام کس نے کرنا ہے, نہ مرکز کو پتا ہے وہ کام کہاں گیا. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو اوور دا ٹائمز کرے گا. مگر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ صوبوں کو وسائل بہت چلے گئے ہیں NFC ایوارڈ کی وجہ سے اور ان کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے, مگر
ابھی تک کوئی ایسا کمپلشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں کہ ان کی ذمہ داری کا بھی احساس ہو. ہمارے خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں نا, بلوچستان ہے, فرنٹیئر ہے, ان میں یہ تاثر یہ ہے کہ وہ گلہ کر سکتے ہیں مرکز کے ساتھ کہ جی ہماری انڈر ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پیسے نہیں آ رہے, اس کی وجہ سے ہے. کوئی صوبہ بھی, بڑے صوبے بھی, پنجاب اور سندھ بھی, کوئی اس وقت آپ ابھی بجٹ آنے والا آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹیکس لگانے کے موڈ میں نہیں ہے, کوئی ان پاپولر سٹیپ پروونشل گورنمنٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ ایک چل رہا ہے سوچ جو ہے وہ یہ کہ مرکز سے ہم وسائل ہمیں ملتے ہیں, ہم اس سے ہم چلتے ہیں, اور نہیں کریں گے تو ہم اس پہ گلہ کر دیں گے, ہم سیپریشن کا نعرہ لگا دیں گے, ہم اور اس قسم کا کوئی کارڈ کھیل دیں گے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب دیکھیے انڈیا میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 14% ہے, اور اس 14% میں سے 4% صوبوں کا ہے, اور ان کی جو مرکز ہے وہ مور اور لیس اتنا ہی کرتی ہے, 1% زیادہ کرتی ہے جتنا یہاں مرکز کرتی ہے. وہاں اگر 10% ہے تو یہاں آج کل 9.3% ہے. تو 4% جو صوبے کرتے ہیں, اور وہاں بڑی ان کی آٹونومی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر صوبے میں لوکل پارٹی جیت رہی ہے, اور مرکزی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک قسم کی مارجنلائز ہو رہی ہیں, بیکاز صوبے میں ان کی سیاست جو ہے وہ مختلف ہے. مگر at the same time they are collecting 4% of your GDP, of their GDP through their local resources. اس وقت 18th amendment کے بعد ساروں نے رائٹس کی تو بات کی ہے, مگر ذمہ داری کی بات کسی نے کی, اور کوئی سیاستدان نہ مرکز پہ اس کی بات کر رہا ہے, تنبیہ کر رہا ہے یا ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے, نہ صوبے میں کر رہا ہے. And I thought from the economic point of view, I think that is the most significant, let's say, missing link of the 18th amendment. جی, تو یہ جو اب پرائم منسٹر آف پاکستان, از ہی ریئلی ان چارج آف دی اکنامک پالیسیز آف پاکستان, یا اب یہ صوبوں میں گھس گیا کام, اور he has to now take along the chief ministers and everybody along before we can see a unified kind of a policy, یا کیا ہوگا؟ جی, نیشنل اکنامک کاؤنسل تو ایک ادارہ ہے, پہلے بھی تھا, اب 18ویں ترمیم میں پی ایس ڈی پی کے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے, اور نیشنل اکنامک کا جو موضوع ہے دیٹ از آلسو کم آن ٹو دا کنکرنٹ لسٹ, اور صوبوں کو یہ بھی اختیار دے دیا ہے کہ جی دے کین ریز لونز, فورن لونز بھی وہ ریز کر سکتے ہیں. سو کافی جو رسپانسبلٹیز ہیں ٹرانسفر کی گئی ہیں, مگر یہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 92 یا بلکہ 92.8 ہے جو اسٹڈی ہے یو این کی, جو ریسورسز ہیں, ٹیکسز ہیں, وہ مرکز میں کلیکٹ ہوتے ہیں. تو صوبے جو ہیں سارے مل کے دے کلیکٹ اونلی 7% آف دا ریونیوز آف پاکستان, لیس دین 7%. اس کے برعکس اگر آپ ہندوستان دیکھیں تو وہاں ان کے جو اسٹیٹس ہیں, آن ایوریج every state collects 60% of its own revenue. ٹرانسفر ان میں انیکوالٹی بھی پھر بہت آ جاتی ہے نا, ٹرانسفرز بھی اس کا ایک بہت پھر ایٹیٹیوڈ میں فرق پڑ جاتا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ خود آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ جی آپ کے جو اخراجات ہیں یو ہیو ٹو فائنینس, تو دین یو آلسو یوز دا ٹیکسنگ پار. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہم تو ویسے ہی وی آر اونلی کلیکٹنگ 7% آف دا ریونیو, فیڈریشن کو بدنامی لینے دیں, let them raise taxes, revenue تو ہمیں ہی آنا ہے. چلیں we'll take a short break and we'll start from where we left off. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.